انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں منعقد ہونے والے 22ویں کامن ویلتھ گیمز میں حصہ لینے والے پاکستانی باکسنگ اسکواڈ میں شامل 2 باکسرز غائب ہو گئے ہیں۔ ان 2 باکسرز کے نام سلیمان بلوچ اور نذیر اللہ بتائے گئے ہیں۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف حسن نے BBC اردو سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ 2 پاکستانی باکسر اسکواڈ سے الگ ہو گئے ہیں اور وہ گیمز کے اختتام پر پاکستان واپس نہیں لوٹے۔ عارف حسن نے بتایا کہ کامن ویلتھ گیمز میں شریک پاکستانی دستے کی وطن واپسی سے چند گھنٹے قبل باکسنگ ٹیم کوچ نے ان دونوں باکسرز کے کمرے میں فون کیا تھا کہ انہیں ناشتے اور پھر واپسی کی تیاری کے لیے بلا لیا جائے۔ عارف حسن نے بتایا کہ فون پر کوئی جواب نہ ملنے پر کچھ دیر ان کا انتظار کیا گیا، جس کے بعد انتظامیہ سے کہہ کر ان کے کمرے کھلوائے گئے تو ان دونوں باکسرز کا سامان وہیں پہ موجود تھا، لیکن وہ دونوں موجود نہیں تھے، یعنی کہ وہ دونوں غائب ہو گئے تھے۔ تاریخ میں ایسا صرف 2 بار ہی دیکھنے کو ملا ہے کہ ملک میں تبلیغی جماعت یا اس سے وابستہ کوئی بڑی شخصیت سیاست میں متحرک ہوئی ہے۔ مولانا مفتی زین العابدین کی شہرت ایک متوازن، نرم خو اور بیدار مغز عالم دین کی تھی اور ان کا اپنے چاہنے والوں میں بے پناہ احترام تھا۔ وہ تبلیغی جماعت کے شورا کے رکن تھے، لیکن اس تعلق کے باوجود ان کی اپنی شخصیت بھی بہت بھاری بھرکم تھی۔ سیاست میں ان کی دلچسپی ایک بحران کے موقع پر دیکھنے میں آئی۔ یہ عین وہی زمانہ تھا جب صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم محمد نواز شریف کے درمیان محاذ آرائی عروج پر تھی۔ بھڑکتی ہوئی اس آگ پر پانی ڈالنے کے لیے کئی شخصیات متحرک ہوئیں، ان میں ایک مفتی زین العابدین بھی شریک تھے، مگر اس بار تبلیغی جماعت کے ایک اہم نام پر باقاعدہ جانبداری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ معروف مذہبی شخصیت مولانا طارق جمیل گزشتہ کئی روز سے سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں ہے اور اس کی وجہ ان کا ایک حالیہ انٹرویو ہے۔ کچھ روز قبل بول ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں۔ کس طرح ان لوگوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے کے ساتھ حکومت بنائی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم بختو، چند ٹکوں پر تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر ان کا یہ کلپ وائرل ہونے کے بعد ان پر شدید تنقید کی گئی اور کئی صارفین نے اسے بے بنیاد الزام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کا الزام عائد کرنا بہتان تراشی ہے۔ یوکرین کے خفیہ ادارے سیکیورٹی سروس آف یوکرین نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ اس نے روس کے مرکزی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے ان جاسوسوں کو گرفتار کیا ہے جو یوکرینی وزیر دفاع اور انٹیلیجنس سربراہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ SBU نے پیر کو ٹیلی گرام پر دیے گئے پیغام میں کہا کہ کئی مراحل پر مبنی اسپیل آپریشن کے نتیجے میں GRU کے گروہ کا خطرہ ٹل چکا ہے۔ دشمن عناصر ملک کے وزیر دفاع، مین انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ اور معروف یوکرینی بلاگر کے قتل کا منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یوکرین کی نیوکلیئر ایجنسی کا کہنا ہے کہ روسی راکٹوں نے روس کے زیر قبضہ ملک کے بڑے جوہری پلانٹ کے ایک حصے کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس سلسلے میں تازہ ترین واقعات نے دنیا بھر کے حکام کو پریشان کر دیا ہے۔ تاہم اب تک اس حملے کے نتیجے میں اس جوہری پلانٹ سے تابکاری لیک نہیں ہوئی، لیکن یوکرین کی جوہری پلانٹ کے نگرانی ادارے کا کہنا ہے کہ جوہری پلانٹ پر روسی راکٹ حملے کے باعث نائٹروجن آکسیجن یونٹ اور ایک ہائی وولٹیج بجلی کی لائن کو نقصان پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین کے شہر زاپوریژیا میں قائم اس جوہری پلانٹ کا شمار یورپ کے بڑے جوہری پاور پلانٹس میں سے ہوتا ہے۔